بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشتاء ربيع المؤمن، قصر نهاره فصامه، وطال ليله فقامه۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے اور بیہقی وغیرہ دیگر کتب احادیث میں بھی یہ روایت موجود ہے اور اس کے بہت سارے شواہد ہیں اور اس کے تمام راوی ثقہ قرار دیے گئے ہیں۔ گویا اس حدیث کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھنڈی کا موسم مومن کے لیے فصل بہار ہے کہ اس کا دن چھوٹا ہو جاتا ہے تاکہ اس میں آسانی سے روزہ رکھ سکے، اور اس کی رات لمبی ہو جاتی ہے تاکہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، مسند احمد نے بھی اس روایت کو مرسلاً نقل کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردہ، کہ ٹھنڈی کے موسم میں روزہ رکھنا یہ غنیمت باردہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ الا ادلکم علی الغنیمۃ الباردہ، کہ کیا میں تمہیں غنیمت باردہ کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ قالوا بلی، لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ فیقول، تو آپ نے فرمایا الصیام فی الشتاء، کہ ٹھنڈی کے موسم میں روزہ رکھنا یہ غنیمت باردہ ہے۔ محدثین نے غنیمت باردہ کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ انہا غنیمت حصلت بغیر قتال ولا تعب ولا مشقت، کہ غنیمت باردہ اس کو کہا جاتا ہے جو بغیر کسی جھگڑے، بغیر کسی تھکان اور بغیر کسی مشقت کے کوئی نعمت حاصل ہو جائے اس کو غنیمت باردہ کہا جاتا ہے۔ فصاحبها يحوز هذه الغنیمہ عفوا صفوا بغیر کلفت، پھر اس غنیمت کو حاصل کرنے والا انسان اس غنیمت کو عافیت کے ساتھ اور بغیر کسی تکلیف کے اس کو جمع کر لیتا ہے، اس کو غنیمت باردہ کہا جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے رہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ رات کے لمبا ہونے کی وجہ سے نیند پوری کر کے تہجد کی سعادت آسانی سے حاصل کی جا سکتی ہے، اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور گرمی میں بھی کمی آ جاتی ہے، اس لیے روزہ رکھنے میں بھی سہولت ہوتی ہے۔ لہذا سردی کے موسم میں بالخصوص سرد ملکوں میں رہنے والوں کو تہجد کی نماز اور روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سردی کے موسم کے شروع میں فرماتے تھے: طال اللیل لصلاتکم وقصر النہار لصیامکم فاغتنموا، کہ رات تمہاری تہجد کی نماز کے لیے طویل ہو گئی ہے اور دن تمہارے روزوں کے لیے چھوٹا ہو گیا ہے، اس لیے تم خوب فائدہ اٹھاؤ۔ جن کے ذمے روزوں کی قضا ہے انہیں ان ایام کو غنیمت جان کر، گولڈن چانس سمجھ کر اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جانا چاہیے، ان روزوں کی قضا پوری کر لینی چاہیے، اور جن کے ذمے روزوں کی قضا نہیں ہے انہیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، بالخصوص صوم داؤد کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی ایک دن روزہ رکھیں
اور ایک دن افطار کریں، ایک دن روزے کو چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ احب الصیام الی اللہ صیام داود کان یصوم یوما ویفطر یوما۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ سب سے زیادہ پسندیدہ روزے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم پیر کے دن روزہ رکھنا چاہیے یا جمعرات کے دن روزہ رکھنا چاہیے اور ایام بیض کے روزے رکھنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف روزوں پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر طرح کی عبادت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رات بڑی لمبی ہوتی ہے، لہذا اس رات کے اندر ہمیں قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر ہماری نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو ان قضا نمازوں کو ادا کرنا چاہیے، اور اگر کسی کے ذمے قضا نمازیں نہیں ہیں تو اسے نفلی نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے، اللہ کے سامنے رونا چاہیے۔ حالات منتشر ہے، ان حالات کے لیے رو رو کر دعائیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری عبادتوں میں انسان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ الشتاء غنیمت العابد، کہ عبادت گزاروں کے لیے ایک بہترین موقع ہے سردی کا موسم۔ اور ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انما کان الشتاء ربیع المؤمن لأنہ یرتع فیہ فی بساتین الطاعات، کہ یہ موسم سرما، ٹھنڈی کا موسم، یہ مومن کے لیے فصل بہار ہے، ربیع کا موسم ہے، اس لیے کہ وہ اطاعت کے باغیچے میں اس ٹھنڈی کے موسم میں سیر و تفریح کرتا ہے، یعنی ہر طرح کی عبادتوں کو بجا لانے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ٹھنڈی کے موسم کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔